بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کا قصہ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے آقا علیہ السلام سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات نہ بناتا۔ محترم ناظرین، آج ہم جو کچھ بھی ہیں، آج جتنی بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے ہیں، آپ علیہ السلام کی برکت سے ہیں۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ جو قصہ شیئر کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر، ایسا قصہ آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں کس طرح گئے اور کس طرح کافروں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ محترم سامعین، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرا پڑھنا سنانا آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کا سن لینا آسان ہوگا، لیکن تصور کریں کہ آقا علیہ السلام کو جب ان ظالموں نے پتھر مارے ہوں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اس وقت فرشتے بھی روئے، آسمان بھی رو رہا تھا۔ آج نبی علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کے ساتھ طائف سفر کا قصہ شیئر کرنے لگے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اور پورا سنیے گا۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس قصے کو پورا سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں کہ آقا علیہ السلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور وہ آپ دنیا میں آپ علیہ السلام کس طرح ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے دین ہم تک لے کر آئے، دین ہم کو دے کر چلے گئے اس دنیا سے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوادار مہمان کی خاطر مداورت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، نعوذ باللہ، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کا رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ محترم سامعین، جس کی خاطر کائنات بنائے گی ان کو ایسی باتیں سننی پڑی۔ آج ہم اپنا جو ہے اخلاق دیکھیں، آج اگر لوگ ہمیں تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں تو ہم کتنا غصہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کیا حوصلہ تھا، اللہ اکبر۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔
بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم ناظرین، انشاءاللہ اس واقعے کا دوسرا حصہ، دوسری ویڈیو انشاءاللہ دوبارہ شیئر کی جائے گی، جس کے اندر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک فرشتہ بھی ساتھ آیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اصلاحی اور دینی واقعات، اسلامی واقعات، سچے واقعات انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔